السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول اسیر جہاں کی ایپیسوڈ 60 آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جسے لکھا ہے حیا خان نے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ایپیسوڈ 60 کی طرف چلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ فٹافٹ اس ایپیسوڈ کو سن لیں اور اس کی کچھ دیر بعد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ میں روحا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسفند صاحب اور لیزا بیگم اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے جب وہ آیا اور اپنی چیئر گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے سنجیدگی سے بولا۔ لیزا بیگم کا جوس کے جگ کو تھامتا ہاتھ تھما تھا۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے سیام کو دیکھنے لگی جو اسفند صاحب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اسفند صاحب جو نوالا منہ میں ڈال رہے تھے وہ نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ ان کے چہرے پر اشتعال سا سمٹ آیا تھا۔ انہوں نے نظروں کا ارتکاز سیام کو بنایا تھا۔ جس کا انہیں ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ سیام پرانا روحا خاور کی محبت میں گرفتار ہو ہی گیا تھا۔ میں روحا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سیام نے سنجیدگی سے انہیں دیکھتے لہجے میں سکون سموئے واپس اپنی بات کو دہرایا تھا۔ روحا، وہ پاگل لڑکی، لیزا بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، جبکہ تاثرات نہایت حیران کن تھے۔ ان کا بیٹا ایک پاگل سے شادی کی بات کر رہا تھا، جبکہ سیام کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ پاگل نہیں ہے وہ موم، اس نے اپنے لہجے پر قابو پاتے کہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے پتا تھا وہ لڑکی تمہاری نرمی کا فائدہ ضرور اٹھائے گی۔ تم اس پاگل بد کردار لڑکی سے شادی کرو گے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اس گھٹیا لڑکی کو میں اپنے خاندان کا نام دوں گا؟ اسفند صاحب سرد آواز میں بولے تھے، جبکہ ان کے لفظوں پر سیام کا خون کھولا تھا۔ بد کردار نہیں ہے وہ، آپ ہوتے کون ہیں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے والے؟ سیام نے ہاتھ مار کر جگ کو زمین پر پھینکا تھا کہ وہ چکنا چور ہوا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا بنا یہ لحاظ کیے کہ سامنے بیٹھا شخص اس کا باپ ہے۔ لفظ بد کردار اسے تیر کی طرح چبھا تھا، جبکہ لیزا بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخ کو روکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کے دونوں بچوں میں غصے پر قابو پانے کی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ اسفند صاحب ششدر سے اس کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ آواز نیچی رکھو سیام، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ اسفند صاحب بھی گرجے تھے اس پر کہ لیزا بیگم نے آگے بڑھتے اسفند صاحب کو قابو کیا تھا اور سیام کو دیکھا تھا جو اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، پوچھ نہیں رہا آپ سے، بتا رہا ہوں کہ سیام رانا کو وہ چاہیے اور جو مجھے چاہیے میں وہ ویسے بھی حاصل کر لوں گا۔ میرا فرض تھا آپ دونوں کو بتانا، سو بتا دیا۔ اتنا کافی ہوگا میرے خیال سے آپ دونوں کے لیے۔ وہ خود پر قابو پاتے بولا تھا کہ اسفند صاحب کی رنگت بھی شدید سرخ ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بننے دوں گا؟ اسے اس گھر میں آنے دوں گا؟ اسفند صاحب غصے سے بولے تھے۔ وہ روحا کے بارے میں پہلے ہی پتہ لگوا چکے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ وہ یارم سلطان کی کزن ہے تو انہیں یقین نہ آیا، لیکن اس کا ماضی جانتے انہیں روحا سے مزید چڑ ہوئی تھی۔ وہ اپنے سرکل میں اسے کیسے ملواتے کہ یہ لڑکی ان کی بہو ہے، ایک پاگل جس کو کبھی بھی دورے پڑ جاتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ وہ سیام کی نظروں سے بخوبی واقف تھے اور آج اس کے منہ سے یہ سب سنتے ان کا غصہ باہر آ چکا تھا۔ وہ یہ نہیں کرنے دیں گے اپنے اکلوتے بیٹے کو۔ آپ کو لگتا ہے میں اسے اس گھر میں لے کر آؤں گا؟ کبھی بھی نہیں۔ میں اسے لندن لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ۔ وہ سکون بھرے انداز میں بولتا اسفند صاحب کو آگ لگا گیا تھا، جبکہ لیزا بیگم نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی بیٹی نے تو پہلے ہی اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا اور اب بیٹا بھی اسے دوراہے پہ کھڑا تھا۔ ایک ماں کی ممتا اندر سے بلبلانے لگی تھی۔ اب ایک بات یاد رکھنا سیام،
اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اپنی جائیداد اور ہر چیز سے نکال باہر کروں گا۔ اسفند صاحب قدم با قدم چلتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے سرد لہجے میں بولے تھے کہ سیام کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے یقینی در آئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ سجائے وہ سر جھکا کر ہنسا تھا اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ کو لگتا ہے مجھے اس دولت میں انٹرسٹ ہے؟ وہ شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھتے بولا تھا کہ اسفند صاحب نے گہرے سانس لیے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، جبکہ لیزا بیگم کے چہرے پر بھی بے یقینی تھی۔ اسفند صاحب کی بات سنتے، عرشی کے ساتھ آپ نے ایسا سلوک کیا کہ کوئی سوتیلا باپ بھی نہیں کرتا۔ آپ لوگ جانتے تھے وہ کتنی حساس ہے، مگر ہر بار آپ لوگوں نے اسے تکلیف دی ہے۔ ڈیڈ، ہمیں تو آپ کی محبت میں انٹرسٹ تھا، وہ تو آپ نے ہمیں دی نہیں، تو اس دولت کو بھی آپ اپنے پاس ہی رکھیے۔ آپ دونوں اولاد کی نعمت کے ہوتے ہوئے بھی بے اولاد رہ گئے۔ جا رہا ہوں یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ آپ کو آپ کی دولت اور یہ عیاشیاں مبارک ہوں۔ سیام تکلیف دہ تاثرات لیے ان دونوں کو دیکھتے بولا تھا، جبکہ اسفند صاحب ششدر ہوئے تھے اس کے لفظوں پر۔ لیزا بیگم کی گرفت اسفند صاحب کے بازو پر ہلکی ہوئی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھتے سیام کے قریب گئی تھی، جو اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ نہیں بیٹا، تمہارے ڈیڈ کے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، یہ گھر تمہارا ہے بیٹا، تم اس گھر کے مالک ہو میری جان۔ وہ اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے نم آنکھیں نم لہجے میں بولی کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑے سیام نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایک آخری سوال آپ سے کروں گا، اگر کبھی زندگی میں اپنی اولاد سے آپ نے محبت کی ہے نا تو میری بات کا مان رکھ لیجئے گا۔ سیام نے ہاتھ تھامے سنجیدگی سے انہیں دیکھتے کہا تو وہ فوراً سر اسبات میں ہلا گئیں۔ میں روحا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو اس بات پر اعتراض ہے؟ سیام نے سرد لہجے میں پوچھا تھا کہ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سیام روحا سے شادی کرے، لیکن اپنے بیٹے کو بھی نہیں کھو سکتی تھیں اور اسفند صاحب کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ لیزا بیگم نے پلٹ کر اسفند صاحب کو دیکھا، جن کے چہرے کے تاثرات اس قدر سخت تھے گویا پتھر ہو۔ انہوں نے بے بسی سے انہیں دیکھتے نظروں سے منت کی تھی کہ بیٹے کو روک لیں، لیکن وہ کچھ نہ بولے۔ انہوں نے بے بسی سے چہرہ موڑتے سیام کو دیکھا تھا۔ موم، آپ ہمیشہ ایک بیوی رہیں گی، آپ کبھی ایک ماں بن ہی نہیں سکی۔ اولاد کو صرف پیدا کرنا کافی نہیں ہوتا، اس کو پالنا، محبت دینا بھی ضروری ہوتا ہے، جس میں آپ دونوں ناکام رہے۔ وہ نرمی سے اپنی ماں کے گال پر ہاتھ رکھتے بولا تھا اور پیچھے کی طرف قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ لیزا بیگم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں بیٹا، سیام رکو، سیام، وہ اس کی طرف جانے لگی تھیں جب اسفند صاحب نے ان کے بازو کو پکڑتے انہیں اس کے قریب جانے سے روکا تھا۔ وہ بری طرح جھٹ پٹا رہی تھیں، لیکن انہوں نے نہ چھوڑا اور وہ چلا گیا۔ چھوڑے مجھے، ہمارا بیٹا ہے وہ، میں اسے نہیں کھو سکتی، وہ چیخی تھی کہ سیام صاحب نے جبڑے بھینچے تھے۔ وہاں عرشیہ کس حال میں ہے ہم نہیں جانتے، ہماری بیٹی ہم سے کلام بھی نہیں کرتی، کتنے مہینے ہو گئے۔ میرا دل کرتا ہے اسے دیکھوں، اس سے بات کروں، لیکن وہ ہم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی۔ ہم نے اپنے بیٹے کو بھی خود سے بدظن کر دیا۔ ہم واقعی ایک اچھے ماں باپ نہیں بن سکے اسفند صاحب۔ وہ روتی روتی صوفے پر گرتی ڈھہ سی گئی تھی۔ اسفند صاحب خاموش نظروں سے دروازے کو دیکھتے رہے اور پھر اپنے قدم کمرے کی طرف لے جاتے اس میں بند ہو گئے۔ سیام ابھی گھر سے نکلتا کار میں ہی تھا جب اس کا فون بجا، لیکن وہ اس وقت اس قدر غصے میں تھا کہ اگنور کر گیا۔ لیکن سامنے والے نے شاید قسم کھائی ہوئی تھی، اس لیے فون بار بار بجتا رہا۔ سیام نے بنا دیکھے غصے سے فون کان سے لگایا تھا۔ سیام، عرشیہ کہاں ہے؟ یارم کی غراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ گاڑی فوراً سائڈ پر رکی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ عرشیہ تمہارے ساتھ ہے، سیام نے ناسمجھی سے جواب دیا تھا۔
बकवास बंद करो अपनी, मुझे अच्छी तरह पता है वो तुम्हारे पास ही है, यारम ने सर्द आवाज में कहा था। वो इस वक्त अर्शिया के इस घर में खड़ा था जहां वो शादी से पहले अक्सर रहा करती थी, लेकिन वो घर भी खाली मुंह चढ़ा रहा था। यारम ने गुस्से से माथा मसला था और फिर श्याम जहन में आया तो फौरन उसे फोन मिलाया। अपना ये रोब किसी और को दिखाना यारम सुल्तान, अर्शिया मेरे साथ नहीं है, मेरी बहन कहाँ है? श्याम ने झुंझलाते गुस्से से उसे जवाब दिया था। उसकी बहन को 2 लम्हे तो वो उसके साथ रहने नहीं देता था और अब उसी पर इल्जाम लगा रहा है। जबकि यारम ने परेशानी से सामने नजर आते मंजर को घूरा था। वो बिना बताए घर से चली गई है, कहाँ हो सकती है वो? यारम ने धीमी आवाज में खुद से सवाल किया था या श्याम से, वो नहीं जानता था। दिल की रफ्तार अचानक मध्यम पड़ी थी, अजीब वसवसों ने दिल को घेरा था। जबकि श्याम को भी अब असल परेशानी लाहिक हुई थी। अर्शिया ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती थी? वो ऐसी गैर जिम्मेदार तो कभी ना थी। तुम टेंशन नहीं लो, मैं देखता हूँ, श्याम ने कहते फोन रखा और फौरन गाड़ी को रिवर्स लिया था। जबकि अब दूसरी कॉल उसने बीजान को की थी। हेलो बीजान, अर्शी वहां आई है क्या? बीजान जो निढाल सी थी अपने कॉटेज में श्याम के फोन पर फौरन फोन कान से लगा गई। नहीं श्याम बाबा, वो तो यहाँ नहीं आई। क्या हुआ? अर्शिया बेटी ठीक तो है ना? बीजान ने परेशानी से कहा था। एक तो वो उससे कितने वक्त से नहीं मिली थी, दिल मचल रहा था उसे देखने को, और आज श्याम भी यहाँ से चला गया था। अब ये घर तो इन्हें मुंह को आ रहा था। बीजान वो ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? श्याम ने उन्हें नरमी से कहते फोन रखा था। अर्शिया को वो लगातार फोन मिला रहा था जो कि बंद आ रहा था। कहाँ जा सकती थी आखिर वो इतनी सुबह किसी को बताए बगैर? सुनसान हवेली जहां 4 सू मौत का सन्नाटा था, जिसे देख किसी आम इंसान को भी खौफ से झुरझुरी आ जाए, वहां वो उसके वजूद को बाहों में उठाए मुस्कुराता सरशारी से अंदर लेकर बढ़ा था। इस खौफनाक हवेली की सारी लाइट्स बंद थीं, बस एक बड़े से झूमर से जगमगाती पीली रोशनी इस हवेली का मंजर अजीब हैबतनाक बना रही थी। वो मुस्कुराता मसरूर सा ऐसे अंदर आया था जैसे किसी बहुत अजीम जंग को जीत लिया हो, जैसे उसके हाथ में इस वक्त कोई कोहे नूर लग गया हो। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि जो देखे उसका आशिक हो जाए, और शहरोज गाजी तो उसके अंग अंग का दीवाना था। कैसे हाथ से जाने देता इसे? वो उसे 3 सीटर सोफे पर एहतियात से लिटा गया था। चादर तो शायद गाड़ी में ही गिर गई थी जब उसे लिटाते ही शहरोज ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक गहरी हवसज़दा निगाहों से देखा था। लेकिन ये दुपट्टा जो उसके नशेबो फराज को ढांक रहा था उसे पसंद ना आया था। एक झटके में उसे अर्शिया से दूर करते उसने जमीन पर फेंका था, और फिर उसे यूं बेपरवाह सा लेटे देख वो गहरा मुस्कुराता उसके बहुत करीब जमीन पर बैठा था। कोहनी सोफे पर टिकाते उसने अपनी हथेली पर हाथ टिकाया था और उसका चेहरा बगौर दिखा था, जो मेकअप और हर किसी की ज़ेबो आसाइश से पाक थी। सुर्ख रंग की शेफून फ्रॉक में वो कोई आसमान से उतरी परी लग रही थी, जो होशो हवास से बेगाना उसके बहुत करीब थी। वो गहरा मुस्कुराया था। आखिरकार मेरे जाल में ये हसीन बला फंसी गई, वो उसके खूबसूरत चेहरे को देखते बोला था, और फिर हाथ आगे बढ़ाते अपने गलीज हाथों से उसके चेहरे को छुआ था। इतनी सॉफ्ट, मुझे यकीन है तुम्हें हासिल करके एक अलग ही सरूर हासिल होगा मेरी जान। वो मुस्कुराता उसके गाल को सहलाते बोला था। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने बहुत जतन किए हैं। याद है तुम्हें जब 3 साल पहले मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने मुझे ठुकरा दिया था। उस दिन तुमने मेरी अना को चोट पहुंचाई थी। तुम तो वो वाहिद लड़की थी जो शहरोज गाजी के दिल पर जाकर लगी थी, और तुमने क्या किया? तुमने मुझे ठुकरा दिया।
کیا کمی تھی بتاؤ مجھ میں، اور کیا ہے اس یارم میں جو تم اتنا مرتی ہو اس پر؟ وہ سالہ تو تم سے محبت بھی نہیں کرتا، پھر تم نے کیوں اس کے لیے خود کو گرایا میری جان؟ وہ اس کے بے ہوش وجود کو دیکھتے دیوانوں کی طرح پوچھ رہا تھا، جیسے بس اس بات کا جواب چاہتا ہو۔ وہ یارم تمہارے اور میرے بیچ میں آ گیا، اسے پتا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے ہارتا ہے، اس معاملے میں پھر بھی وہ بیچ میں آ گیا۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اسے مجھ پر فوقیت دے دی۔ بہت غلط کیا تم نے۔ وہ جیسے اس سے شکوہ کر رہا تھا، کوئی جنونی پاگل سا لگ رہا تھا۔ آج میں اس کے سامنے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین کر اس کے جسم سے جان کھینچ لوں گا۔ میں 3 سال سے تمہارا پیاسا ہوں، آج اپنی پیاس بجھا کر مجھے سکون حاصل ہوگا۔ وہ ایک بار پھر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب یارم سلطان کا اور شہروز غازی کا آمنا سامنا ہوگا۔ اب تو سامنے آنا ہی پڑے گا۔ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج وہ بے حد خوش تھا کہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ آج وہ اپنی برسوں کی طلب پوری کرے گا، یہ خیال ہی راحت بخش تھا، جو آج مکمل ہونے والا تھا یا نہیں یہ کون جانتا تھا سوائے رب کے۔ یارم اس کے گھر سے نکلتا ابھی کار میں بیٹھتا جب اس کا فون رنگ ہوا تھا، جہاں ایک انجان نمبر سے اسے ایک ویڈیو سینڈ کی گئی تھی۔ یارم نے ناسمجھی سے اس ویڈیو کو اوپن کیا تھا، جہاں سامنے کا منظر دیکھتے اسے لگا تھا ساتوں آسماں اس پر ٹوٹ گرے ہوں۔ یارم کے ہاتھ لرزے تھے اس ویڈیو کو دیکھتے، آنکھوں کے گوشے شدید سرخ ہوئے تھے۔ اس نے کچھ بھی ناساز دیکھنے سے پہلے اپنا چہرہ موڑتے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ رگوں میں خون تھا یا شعلہ، وہ اس وقت جل کر ایندھن ہوا تھا۔ سامنے چلتی ویڈیو میں روحا خاور کی عزت کو بربریت سے نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس کی چیخیں موبائل سے گونجتی یارم کے کانوں پر پڑیں تو اس نے ویڈیو کو فوراً ہٹاتے ساخت سا ہوتے فون کو دیکھا تھا۔ آنکھوں کے گوشے سرخ ہوئے تھے، دماغ کی رگیں واضح نظر آنے لگی تھیں۔ یہ ویڈیو اسے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ کس نے بھیجی تھی اسے یہ ویڈیو؟ جب اس کے ہاتھ میں تھاما فون پھر بجا تھا، جہاں اب کسی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے 2 لمحے پرسوچ نظروں سے فون کو دیکھا تھا۔ یارم سلطان زندگی میں پہلی بار کسی انجانے خوف کے زیر اثر ہوا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا لیکن کچھ نہ بولا، جبکہ سامنے بھی 2 لمحے خاموشی چھائی رہی تھی۔ کیسے ہو مسٹر یارم سلطان غوری؟ یاد ہوں میں یا پھر اپنے دشمن کو بھول گئے؟ شہروز غازی کی پرسکون اور سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ پورے 5 سال بعد وہ پھر واپس لوٹا تھا اس کی زندگی کو پھر برباد کرنے۔ کیسے لگی میری موسٹ فیورٹ ویڈیو تمہیں؟ یقیناً تم نے کافی انجوائے کیا ہوگا، ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن لہجے کا شوخ پن یارم کا دماغ کھولا گیا تھا۔ یارم کی سانسیں تیز ہوئی تھیں، آنکھوں میں خون اترا تھا۔ لیکن تمہیں پتا ہے ابھی تم مزید انجوائے کرو گے۔ وہ یارم کو خاموش دیکھ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ پوچھو پوچھو کیوں؟ مذاق اڑاتا لہجہ تھا۔ یارم کو کسی انہونی کا اندیشہ ہوا تھا۔ لگتا ہے 5 سال بعد اپنے پیارے دشمن کی آواز سنتے تمہاری روح پرواز کر گئی ہے۔ چلو تمہاری جان کو مزید ادموا کرتے ہیں۔ پھر وہ مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ یارم نے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ مسز عرشیہ یارم سلطان غوری میرے پاس ہیں۔ عرشیہ کے نام کو بہت پیار سے لیتے اس کے وجود پر آنکھیں گاڑے بولتا وہ یارم کے جسم سے واقعی روح کھینچ گیا تھا۔ اس کے وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ عرشیہ اس جانور کے ہاتھ لگ گئی تھی، یہ سوچ ہی سہانے روح تھی یارم کے لیے۔ یارم بیچ روڈ پر کھڑے دھاڑا تھا کہ آس پاس چلتے لوگوں نے تھم کر اس انسان کو دیکھا تھا، جبکہ شیز نے مسکراتے اس کی دھاڑ کو انجوائے کیا تھا۔
خدا کی قسم اگر میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو تیرے لہو کی ایک ایک بوند اس کا قرض چکائے گی۔ یارم کی دھاڑ پر آس پاس کے لوگ خوف سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ شز کی مسکراہٹ سمٹی تھی اس کی دھمکی پر۔ تیری اتنی اوقات نہیں ہے یارم سلطان کہ تو شہروز غازی تک پہنچ سکے، شہروز نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ یارم کا دل دھڑک نہیں رہا تھا، اب کانپ رہا تھا۔ وہ اپنی عرشیہ کو کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں، آنکھیں شرر بار ہو رہی تھیں۔ یہ ویڈیو تجھے اس لیے بھیجی ہے تاکہ تجھے بتا سکوں، اس سے بدتر حال کروں گا میں تیری بیوی کا، اور تو بے فکر رہ، تجھے لائیو دکھاؤں گا یہ منظر، تو بھی انجوائے کرنا۔ وہ مسرور سا ہوتے بول رہا تھا۔ تجھے یارم سلطان غوری سے کوئی نہیں بچا سکتا شہروز، میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا ورنہ میں قسم کھاتا ہوں تو اپنے پیدا ہونے کو کوسے گا۔ یارم پھولتی سانسوں سے فوراً کار میں بیٹھا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتا اس سے پہلے ہی فون ہنس کر کاٹ دیا گیا تھا۔ ہیلو ڈیم اٹ۔ یارم نے فون کو کار میں پھینکتے تیزی سے کار ڈرائیو کی تھی۔ سمجھ نہ آیا تھا کہاں جائے کیا کرے، آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے، سانس سینے میں اٹک رہا تھا۔ لیکن کچھ یاد آنے پر یارم نے فوراً فون اٹھایا تھا اور المیر کو ملایا تھا جو دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو میر، ارشیا کو اس نے کڈنیپ کر لیا ہے، کچھ کر پتہ لگاؤ وہ کہاں ہے، میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، زمین آسمان ایک کرنا پڑے تو کرو لیکن اس کا پتہ لگاؤ، میری بیوی کو کھروچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ یارم دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، جبکہ المیر جو ابھی زرمان کے ساتھ تھا اور اسی کیس کے متعلق ڈسکشن کر رہا تھا، یارم کی بات سنتے اپنی جگہ سے چونکتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت وہ یارم کی حالت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک مضبوط مرد اس وقت کس قدر کمزور اور بے بس تھا۔ واٹ؟ نہیں یارم، تم فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا بھابھی کو، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا انہیں، میر نے گھبراتے ہوئے یارم سے کہا تھا، جبکہ زرمان بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہروز نے ارشیا بھابھی کو کڈنیپ کر لیا ہے، المیر نے کہتے کسی کو فون ملایا تھا، جبکہ زرمان بھی تھما تھا۔ ایک اور شکار، ایک اور پھول اس جانور کے ہاتھ لگا تھا، آخر کب تک یہ ہونا تھا؟ ایک شخص کتنے پھولوں کو نوچے گا؟ آخر زرمان نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ زرمان، ساری فورس کو الرٹ کرو، ہمیں پتہ لگانا ہوگا اس سے پہلے کوئی بہت بڑا نقصان ہو، المیر نے اس کو کہا تو زرمان اسپات میں سر ہلاتا بھاگا ہوا وہاں گیا تھا۔ ہیلو، میری بات غور سے سنو۔ المیر نے فون کان سے لگایا تھا اور اپنے آدمی کو ہدایت دیتے وہ فوراً وہاں سے باہر نکلا تھا۔